اے میرے نبی کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلایا کرتا، جو دین کی تکذیب کیا کرتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ دین کو جھٹلانے والا آدمی کون ہے؟ قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے یہی وہ آدمی ہے جو دین کو، جو یتیم کو دھکے دے کر کے بھگایا کرتا ہے، جو یتیم کو دھتکارا کرتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پہ نہیں ابھارتا ہے، نہ خود کھانا کھلاتا ہے نہ کسی اور کو اس پہ ابھارتا ہے، رغبت دلاتا ہے، اور یتیموں کو دھتکارا کرتا ہے، ان کے دروازے پہ کوئی یتیم آئے دھکے دے کر کے بھگا دیا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگ کبھی دیندار نہیں ہو سکتے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں علماء نے 3 شان نزول اس کا ذکر کیا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی، یہ کافر آدمی ہے، یتیموں کے ساتھ بڑا گڑبڑ معاملہ اس کا تھا۔ بعض نے کہا کہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہو گیا، یہ پہلے کافر تھے، بعد میں جب اسلام لے کر کے آئے، سن 8 ہجری کے موقع پہ اسلام میں داخل ہوئے، اس کے پہلے ان کے یہاں ہفتے کے اندر 2 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، سارے لوگوں کو پارٹی واٹی ہو رہی ہے۔ ایک یتیم آیا اپنی ضرورت کی کچھ چیز مانگنے کے لیے، ڈنڈے کے زور سے اس کو دھکے دے کر کے بھگا دیا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ اس موقع پہ نازل ہوتا ہے۔ اور ایک تیسرا شان نزول بھی ذرا دیکھیں، بعض نے کہا کہ یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوتی ہے، اسلام کا بہت بڑا دشمن، نبی کا بہت بڑا دشمن تھا یہ، ایک یتیم کا سرپرست ہوا کرتا تھا، یتیم کا مال، اس کی چیزیں، اس کی دولت اسی کے پاس رکھی ہوئی تھی، وہ اپنے حساب سے لے سکتا تھا۔ اپنی ضرورت کی چیز جب مانگنے کے لیے آتا ہے ایک بار، تو آنے کے بعد جب اپنی چیز مانگتا ہے تو اس نے اس کو دھکے دے کر کے بھگا دیا۔ بڑے بڑے قریش کے سردار موجود ہیں، وہ اس بچے کا مذاق اڑانا چاہ رہے تھے اور کہتے ہیں کہ دیکھو اگر ابو جہل تمہاری دولت، تمہارا مال تمہیں واپس نہیں دے رہا ہے تو تم محمد کے پاس چلے جاؤ، سفارشی بنا لو، سپورٹر بنا کر کے لے آؤ، شاید وہ تمہاری اس معاملے میں کوئی مدد کرے۔ یہ مذاق کے طور پہ کہا تھا، سیریس نہیں تھے وہ سارے لوگ۔ وہ بچہ بیچارہ بڑا معصوم ہے اور یتیم تھا، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، سوجھ بوجھ کی عمر نہیں ہوتی ہے جو نابالغ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس پہنچ جا رہا ہے، اس میں جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے کچھ اثر و رسوخ دے کر کے رکھا ہے، ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہاں پہ سامنے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس پہنچتا ہے، اے اللہ کے نبی ابو جہل میرا مال لے لیا ہے، میرا مال اس کے پاس رکھا ہوا ہے، جب میں اس کے پاس مانگنے کے لیے گیا تو اس نے میرا مال مجھے واپس نہیں کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں آپ کو سفارشی بنانے کے لیے آیا ہوں، آپ ابو جہل کے پاس چل کر کے میرا حق مجھے واپس دلا دیجئے۔ اللہ کے نبی جیسے اس معصوم یتیم بچے کی پکار کو سنتے ہیں، اللہ کے نبی بہت ہی زیادہ بزی انسان ہوا کرتے تھے، اللہ کے نبی سے زیادہ مصروف انسان اس دنیا میں نہیں آیا ہے۔ آج ہمارے پاس تو یتیم بچوں کے معاملے کو دیکھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہوا کرتا ہے، ہم تمہاری بات کو نہیں سن سکتے، ہم تمہارے لیے کوئی معاملہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہوا کرتا ہے۔ نبی سے زیادہ بزی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی تاخیر بھی نہیں کر رہے ہیں، فوراً جیسے اس معصوم یتیم بچے کی بات کو سنتے ہیں فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کے پاس آ جاتے ہیں، اور آنے میں تاخیر نہیں کیا تھا، دیر نہیں کیا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کیونکہ جتنے سرداروں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ تم نبی کے پاس چلے جاؤ، محمد کے پاس چلے جاؤ، ابھی وہ سردار وہیں پہ موجود تھے جب نبی اس ابو جہل کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ابو جہل نے دیکھا ہے یہ تو محمد سچ مچ ہمارے پاس آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ منظر دیکھا، اللہ کے نبی جیسے قریب آتے ہیں اس نے دیکھنے کے بعد استقبال کیا، اہلا و سہلا مرحبا، ویلکم، خوش آمدید، اے محمد بتاؤ کیسے آنا ہوا ہے، کس کام کی وجہ سے آئے ہوئے ہو۔ فوراً استقبال کرتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کا معاملہ بتایا، یہ یتیم کا مال تمہارے پاس ہے، یتیم کا مال تم واپس کیوں نہیں کر رہے ہو، اسی غرض سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ جیسے جیسے اللہ کے نبی نے کہا، بچے کے مطالبے اور ڈیمانڈ کے مطابق وہ مال واپس کر دیا۔ جب اللہ کے نبی اس کو لے کر کے چلے گئے تو جو سردار وہاں موجود تھے جنہوں نے بچے کو مشورہ دیا تھا محمد رسول اللہ کے پاس جانے کے لیے،
وہ سوال کرتے ہیں ابو جہل یہ کیا منظر ہے، آج اچانک سے محمد کا اتنا احترام، اتنی عزت، یہ کہیں کچھ معاملہ گڑبڑ تو نہیں ہے، کہیں بددین تو نہیں ہو گیا ہے، کہیں تو نے اسلام تو قبول نہیں کر لیا ہے؟ اس نے کہا لوگوں بات ایسی کچھ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب محمد میرے پاس آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے دیکھا کہ اس ٹائم پہ ان کے پاس نیزے موجود تھے، اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اگر میں وہ مال واپس نہیں کرتا ہوں، اگر میں محمد کی بات نہیں مانتا ہوں، انہیں نیزوں سے مجھ پہ حملہ نہ کر دے، حملہ آور نہ ہو جائے۔ نبی نیزہ لے کر کے نہیں آئے تھے، وہ دکھایا جا رہا تھا اللہ کی جانب سے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے عرش کے اوپر موجود رب کو یہ بات منظور نہیں ہے کسی یتیم پہ ظلم ہو اور لوگ خاموشی اختیار کر لیں، اور محمد رسول اللہ کو بھی یہ بات منظور نہیں تھی کہ کسی یتیم پہ ظلم ہو جائے اور اس کو دیکھ کر کے برداشت کر لیا جائے۔ اب قرآن کی اس آیت کو اٹھاتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، وہ تمہارے لیے بیسٹ آئیڈیل ہیں۔ کیا صرف نماز پڑھو گے ان کے جیسا؟ کیا روزہ رکھو گے ان کے جیسا؟ صرف حج عمرے کے معاملے میں، جنازے اور غسل کے معاملے میں صرف ان کو اپنا رہنما مانو گے، ان کو اپنا آئیڈیل مانو گے؟ یا وہ یتیموں کے لیے کس طریقے سے آواز اٹھایا کرتے تھے، یتیموں کی بات کو سن کر کے اپنی تمام مشغولیات کو، اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر کے اس کے حق میں بات کیا کرتے تھے۔ نبی کی زندگی کا یہ معاملہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہونا چاہیے۔ یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے نوجوانوں، لڑکوں، اور چند باتیں میں نے اس تعلق سے اضافی طور پہ جو ہمارے سماج کے بگاڑ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ ہمارے سماج کے یتیم اور مظلوم لوگوں پہ جیسا قہر توڑا جاتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی پناہ، اور یہ بات کو میں اس وجہ سے محسوس کر رہا ہوں، اور مجھے کہیں بولتے ہوئے ذرہ برابر بھی شرم نہیں آتی ہے کہ بچپن میں جب میں چھوٹا تھا، 5 یا 6 سال کی عمر تھی، میں بھی یتیم تھا، باپ کا انتقال ہوا، میں رو رہا تھا، لیکن اللہ کی قسم رونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ باپ کا انتقال ہوا ہے۔ لوگ مجھے اندر لے جاتے، میں وہاں سے روتے ہوئے بھاگتا، بڑی پبلک جمع تھی، لے چلو یہاں سے نکالو، باہر آ کے اپنے ہم دوستوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا تھا۔ وہ معصوم بچہ، اسے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ کیا ہو رہا ہے، بعد میں آنے والے یہ لوگ ہمارے اوپر کیا ظلم و ستم توڑنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم یتیموں کو ان چیزوں کی خبر نہیں ہوتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے سماج کے کچھ ایسے بہادر بھی پڑے ہوئے ہیں جو ان یتیموں کے مال پہ ناجائز قبضہ کرنے کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں۔ تیرا باپ مرے، ہم تیری زمین پہ قبضہ کریں گے، آپ کر سکتے ہو، بہت آسان مسئلہ ہے، لوگ تمہارے خلاف شاید آواز اس لیے نہیں اٹھائیں گے، تم طاقتور ہو، تم ظالم ہو، تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہے گا، لیکن رب کعبہ کی قسم، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، رب قرآن میں اعلان کرتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کر کے اور ہڑپ کر کے کھانے والے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، تم مال کھا رہے ہو، تمہیں لگتا ہے زمین پہ قبضہ کر کے کوئی بہت بڑا تم نے میدان فتح اور کر لیا ہے، اس کو جیت لیا ہے، لیکن سچ یہ ہے تم اپنے پیٹ میں جہنم کا آگ کھائے جا رہے ہو، اپنے پیٹوں میں جہنم